اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 7 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا قلم کمان حامد میر صاحب کا کالم امریکی الیکشن اور پاکستانی سیاست۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں قلم کمان مطلب ہے کہ آپ کو یہ حامد میر صاحب کا کالم پڑھوں، میں آج کل چونکہ سموگ جو ہے اس نے گلے خراب کیے ہوئے ہیں لوگوں کے، اور ہر آدمی گلے کی بیماری میں مبتلا ہے، تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنا ایک گھریلو ٹوٹکا آزمایا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر وہ آپ اس کو استعمال کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی بھی گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی یا دوائی کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ کے گلے کا درد اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ کو جیسے موسم چینج ہوتا ہے، جیسے چھینکیں آتی ہیں اور زکام ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں پانی جاری ہو جاتا ہے اور بخار بھی چڑھ جاتا ہے، اس وقت بھی آپ اس ٹوٹکے کو آزما سکتے ہیں۔ یہ آپ کے کچن میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کے ہر کچن میں لونگ تو ہوگا، ہر گھر میں ہوتا ہے، وہ تو لازمی ہوتا ہے۔ آپ لونگ لیں، آپ 10 یا 15 لونگ لیں، ان کو چولہے کے اوپر رکھ کے یا چمٹے سے پکڑ کے ان کو جلا دیں۔ بالکل وہ جب آپ چمٹے سے پکڑ کے اس کو آگ دکھائیں گے تو وہ کوئلہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ کوئلہ ہو، اس کو آپ وہ مکسچر والا جس سے آپ اس مسالہ جات بناتے ہیں، اس مسالے والی ڈبیا کے اندر جو گرائنڈ کرتی ہے اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ وہ کوئلہ ہو جو 10-15 جو لونگ کوئلہ بن جائیں، ان کو اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ پھر 10-15 لونگ بغیر جلے ہوئے اس کے اندر ڈال لیں، پھر اسے گرائنڈ کر لیں، اس کا بن جائے گا سفوف۔ جیسے ہی مطلب ہے کہ یہ 2 مہینے کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کام کرے گا۔ مطلب ہے کہ جیسے ہی چھوٹے بچوں کا گلا خراب ہو، اسے بھی آپ یہ چٹائیں، وہ بھی فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے پیسے بچ جائیں گے۔ آپ اسے آزما کے دیکھیں۔ جیسے ہی مطلب ہے کہ آپ کا گلا خراب ہو، جب وہ سفوف بن جائے، اس سفوف کو ایسے مطلب ہے کہ اپنے انگوٹھے پر لگائیں، اور انگوٹھے پر لگانے کے بعد تالو پہ لگا لیں اور اسے نگل لیں، اسے تھوکنا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ جب صبح کام پہ جاتے ہیں تو 2 لونگ جو ہیں نا، ان کو منہ میں ڈال کے گھر سے باہر نکلیں، چوستے ہوئے جائیں اور اسے نگل لیں۔ آپ گلے کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کا کوئی گلے کی بیماری نہیں ہوگی، چاہے پھوک ہو، چاہے کرونا ہو۔ کرونا بھی آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ مطلب یہ کہ یہ آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، اور یہ بالکل مفت ٹوٹکا ہے، مفت علاج ہے، اسے ضرور آزمائیں۔ آپ کو صحت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے قبل پاکستان میں 2 اہم فیصلے کر لیے گئے۔ پہلا یہ کہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا۔ عام پاکستانیوں کو ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ کا تو نام ہی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ تاثر عام ہے کہ آرمی چیف کی مدت 3 سال سے 5 کر دی گئی ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے یہ کام کرنے والی حکومت کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو 2 سال کی توسیع نہیں دی گئی، بلکہ ان کے عہدے کی مدت کا تعین کیا گیا ہے، جس کا اصل مقصد ملک میں استحکام لانا ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے دوسرا اہم فیصلہ آئینی عدالت کے سربراہ کی تقرری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آنے والی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے۔ بظاہر تو یہ صرف ایک آئینی بینچ ہوگا اور اصل چیف جسٹس یہی آفریدی ہوں گے، لیکن حقیقت میں اب وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ آئینی بینچ میں شامل جج صاحبان غیر آئینی مقدمات کی سماعت کر سکیں گے، لیکن غیر آئینی بینچ میں شامل جج صاحبان آئینی مقدمات کی سماعت نہیں کر سکیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بہت سی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں، اور ان تمام درخواستوں کا فیصلہ جسٹس امین الدین کو کرنا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ آئینی بینچ کی تشکیل سے اعلیٰ ترین عدالت کے ججوں میں پائی جانے والی گروہ بندی کم ہوگی یا بڑھے گی۔
حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے ایک نیا قانون منظور کروا کے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ بھی کروا لیا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ جسٹس امین الدین حکومت کے حامی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں حکومت کے حامی ججوں کی تعداد میں اضافہ کر کے حکومت اپنے لیے خطرات کو کم کر رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سپریم کورٹ پاکستان کی پاور پالیٹکس کا اکھاڑا بنی ہوئی ہے اور اس اکھاڑے میں ہونے والے مقابلوں میں سے اتنی جلدی استحکام نہیں آ سکتا۔ احمد میر صاحب، یہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی بلڈنگ کب اکھاڑا نہیں بنی تھی؟ آپ اس سے لے لیں، اس کے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ چودھری سے، اور پھر ناصور سے، ثاقب ناصور سے لے لیں، اور اس سے بندیال تک آ جائیں، یہ کب اکھاڑا نہیں تھی؟ یہ تو ہمیشہ سے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکھاڑا بنی رہی سپریم کورٹ کی بلڈنگ۔ سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے پارلیمنٹ سے بغیر بحث و مباحثے کے منظور کرائے جانے والی قوانین پر بہت تنقید کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں ان قوانین کی منظوری کو خوف کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ ایک خوفزدہ پارلیمنٹ کا وجود ہمیشہ خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے سمیت 6 دیگر قوانین کی منظوری کے لیے ووٹ تو دیا ہے، لیکن ووٹ دینے کے باوجود پیپلز پارٹی کے کئی ارکان پارلیمنٹ کا آف دی ریکارڈ یہ کہنا ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل کے نام پر آرمی چیف کی مدت میں اضافے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت کی مضبوطی کا تعلق آئین پر عمل درآمد میں ہے، لیکن موجودہ پارلیمنٹ آئین کی شکل بگاڑنے میں سہولت کاری کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، لیکن شہباز شریف نے آئینی عدالت کے قیام اور آرمی چیف کو مدت ملازمت 5 سال کر کے اپنے اگلے 5 سال بھی پکے کر لیے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت کے مستحکم ہونے سے مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ مریم نواز کو آئندہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ گروپ ISI کے سابق سربراہ ندیم انجم کو ایک اور ایکسٹینشن دلوانا چاہتا تھا۔ ندیم انجم کو ایکسٹینشن نہ ملنے سے یہ گروپ مایوس ہے۔ شہباز شریف اپنے قدم جمانے کے بعد وفاقی کابینہ میں رد و بدل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ کچھ متحرک اور دوڑ بھاگ کرنے والے ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کابینہ میں شامل کچھ ارکان کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں۔ وہ ان سست رفتار ساتھیوں کو کابینہ سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ان صاحبان کو نواز شریف کی خوشنودی حاصل ہے۔ شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم اپنے بھائی نواز شریف کو ساتھ لے کر چلیں اور وہ تمام اہم فیصلے اپنے بھائی کے مشورے سے کرتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی بقا حکومت کی کارکردگی سے مشروط ہے۔ حکومت کی کارکردگی میں بہتری نہ آئی تو اس کا اثر ان اداروں کی شہرت پر بھی پڑے گا جو حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو یہ تاثر تقویت پکڑے گا کہ شہباز شریف نے محض اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت کو 3 سال سے 5 سال کیا۔ اگر ان کی کارکردگی بہتر ہو گئی تو ریاستی اداروں پر کی جانے والی تنقید میں کمی ہو سکتی ہے۔ فی الحال پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کر سکی، لیکن حکومت کو اندر سے کئی خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 9 نومبر سے حکومت کے خلاف کسی نئی تحریک کے آغاز کی تیاریوں میں ہے۔ تحریک انصاف نے نومبر 2022 میں بھی ایک تحریک چلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش کا مقصد جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کو روکنا تھا۔ تحریک انصاف اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی۔ 2 سال بعد تحریک انصاف ایک دفعہ پھر نومبر میں تحریک چلانے کی کوشش کرے گی۔ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن کے بعد پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی توجہ حاصل کرنا آسان ہوگا، لیکن امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان میں لنگڑے نیازی کے لیے فوری طور پر کوئی ریلیف حاصل کرنا
اتنا آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی تشکیل اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے کو ایک احتیاطی بندوبست کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس احتیاطی بندوبست کا مقصد پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت کو روکنا نظر آتا ہے، لیکن اگر شہباز شریف حکومت کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی اور تحریک انصاف اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو گئی تو تمام احتیاطی بندوبست دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ تھا جناب احمد میر صاحب کا کالم قلم کمان۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔